السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان ہوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، کل کے درس میں ہم نے اللہ کے نبی لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے تعلق سے سنا کس طرح سے اللہ کے نبی لوط علیہ السلام اپنی قوم کو طرح طرح کے گناہوں اور برائیوں سے بچنے کی دعوت دیتے، اور آپ کی قوم آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے آپ کو جھٹلاتی، آپ کا مذاق اڑاتی اور آپ کو یہ چیلنج کرتی کہ اگر آپ واقعی سچے ہیں تو اللہ کا عذاب بلا لیجئے۔ قوم لوط میں کون کون سی برائیاں تھیں، کل ہم نے یہ بھی سماعت کیا۔ اب آگے، عام طور پر بے وقوف کو اونٹ سے تشبیہ دی جاتی ہے، کیونکہ وہ پیشاب اپنی رانوں پر کرتا ہے۔ جو پیشاب سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے اسے بے وقوف سمجھا جاتا ہے۔ بے وقوف کو اونٹ کہہ دیتے ہیں، اور کئی مست اونٹ اپنے منہ سے اسی طرح غبارہ بناتے ہیں، پھر منہ میں داخل کر لیتے ہیں، منہ سے جھاگ پیدا ہوتی ہے۔ اسے پنجابی میں کہتے ہیں بو کے نکالنے والا اونٹ۔ کبھی اونٹ کا نظارہ بھی دیکھیں اور ترقی یافتہ چوئنگم کھانے والوں کو بھی دیکھیں تو آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے ان کو اونٹ کہنا اور بے وقوف سمجھنا عقل کی علامت ہے۔ کچھ لوگ ہر وقت منہ میں مسواک لیے پھرتے ہیں، عام محفل میں، بس میں، حالانکہ اس طرح مسواک منہ میں لینا، پھر نکالنا، پھر منہ میں ڈالنا، کلی نہ کرنا، یہ طریقہ دوسروں کا دل خراب کرنے کے مترادف ہے۔ مسواک کون سے مواقع میں مستحب ہے؟ مسواک کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں؟ ان کو سمجھنے سے واضح ہو جائے گا کہ ہر وقت مسواک چباتے رہنا، کبھی منہ میں لینا، کبھی باہر نکالنا معیوب ہے۔ جس فعل سے دوسرے لوگوں کی طبیعت خراب ہو وہ کام انبیاء اکرام نے نہیں کیے۔ مسواک کے متعلق ارشادات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں امت پر شاک نہ سمجھتا تو ہر وضو کے وقت مسواک کا حکم دیتا، یعنی ہر وضو کے ساتھ مسواک کو واجب قرار دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت پر شاک نہ سمجھتا تو عشاء کی تاخیر اور ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا، یعنی عشاء کی نماز کو دیر سے ادا کرتا اور ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کو واجب کر دیتا۔ خیال رہے کہ یہ دونوں حکم استحبابی اب بھی موجود ہیں، صرف وجوب کی نفی ہے تاکہ امت پر مشکل درپیش نہ آئے۔ حضرت شریح بن حانی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو کس چیز سے ابتدا کرتے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، مسواک سے، یعنی مسجد سے واپس گھر آ کر یا سفر سے واپس آ کر مسواک فرماتے تھے۔ آپ نظافت کا خصوصی خیال فرماتے تھے اور دانتوں کی صفائی میں مبالغہ فرماتے۔ مسواک کے مستحب اوقات۔ 5 موقعوں میں مسواک کرنا مستحب ہے۔ پہلا، دانت زرد رنگ کے ہو جائیں۔ دوسرا، منہ میں بو آنے لگے۔ تیسرا، سونے کے بعد۔ چوتھا، نماز کے لیے جب تیار ہوں۔ پانچواں، وضو جب بھی کریں، خواہ نماز کے لیے یا قرآن پاک کو چھونے کے لیے۔ اس بحث سے مسواک کے مواضع واضح ہو گئے۔ گاڑی میں، بس میں، چلتے پھرتے، ہر محفل میں مسواک کو چباتے رہنا، کبھی منہ میں لینا، کبھی نکالنا، کبھی تھوکنا،
پھر مسواک کو منہ میں لینا، کلی نہ کرنا، یہ طریقہ راقم کو کہیں سے نہیں ملا کہ ایسا کرنا مستحب ہے یا دوسروں کو متنفر کرنا ہے۔ لوط علیہ السلام کی زوجہ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ کا نام واہلہ تھا۔ یہ کافرہ تھی، اس کے دل میں نفاق تھا، وعدے کا پاس نہیں کرتی تھی۔ لوط علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کے متعلق قوم کو خبر کرتی تھی۔ اس طرح لوط علیہ السلام کی خیانت کی مرتکب ہوتی، قوم کی برائی پر خوش ہوتی تھی، اس لیے قوم کے ساتھ عذاب میں وہ بھی گرفتار ہوئی۔ عذاب والے فرشتوں کا لوط علیہ السلام کے پاس آنا۔ جو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، حضرت سارہ کو اسحاق علیہ السلام اور ان کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بشارت دینے کے لیے، وہی لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے بھی آئے۔ وہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے۔ 15 دنوں سے کوئی مہمان نہ آیا تھا، اس لیے آپ نے جلدی سے ان کے پاس بھونا ہوا بچڑا پیش کیا۔ آپ نے جب دیکھا کہ یہ اجنبی لوگ ہیں، ان کے ہاتھ کھانے تک نہیں پہنچ رہے، تو سمجھ گئے یہ تو فرشتے ہیں۔ اعتراض۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اور دل دل میں ان سے ڈرنے لگے۔ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو فرشتوں کا پتہ ہی نہ چل سکا اور ان کو اجنبی سمجھ کر آپ ڈر گئے کہ معلوم نہیں یہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ جواب۔ تاویلات نجمیہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بتقاضۂ بشریت کوئی خوف نہیں ہوا، اور آپ کو اپنی جان کا خوف ہوتا تو آپ کو جب منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اس وقت آپ کو اپنی جان کا کوئی خوف نہیں ہوا، بلکہ آپ نے کہا میں اپنے آپ کو رب العالمین کے سپرد کر رہا ہوں۔ آپ کو صرف خوف اپنی امت کا تھا۔ امت پر رحمت و شفقت کرتے ہوئے آپ خوف کر رہے تھے کہ کہیں میری امت کسی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ فرشتوں کا جواب اس مضمون کو واضح کر رہا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا آپ خوف نہ کریں، بے شک ہم تو لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں سے مجادلہ۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف زائل ہوا اور اسے خوشخبری ملی، ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جب معلوم ہو گیا کہ میری قوم کو عذاب نہیں ہو رہا ہے، تو آپ کو لوط علیہ السلام اور ان کی اہل کی فکر دامنگیر ہوئی۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہی قول پسند کیا، اور آپ کو اپنی قوم کی فکر تھی، آپ فرشتوں کو پہچان رہے تھے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میری رجحان اسی طرف ہے کہ آپ نے فرشتوں کو پہلے ہی پہچان لیا تھا۔ خوف صرف اس لیے ہو رہا تھا کہ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کیوں نازل ہوئے ہیں، کہیں قوم کو عذاب دینے کے لیے تو نہیں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں سے سوال و جواب کرنا اگرچہ حقیقتاً کوئی مجادلہ نہیں، البتہ صورتاً مجادلہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں کہا کیا تم اس بستی کو ہلاک کر دو گے جس میں 300 مومن ہوں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ پھر آپ نے کہا کیا تم اس بستی کو ہلاک کرو گے جس میں 200 ایمان والے رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، اسے تو ہلاک نہیں کریں گے۔ پھر آپ نے کہا کیا تم اس آبادی کو برباد کرو گے جہاں 40 ایماندار لوگ موجود ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، اسے بھی کبھی برباد نہیں کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا تم اس شہر کو برباد کرو گے جہاں 10 مومن رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اگر ایک مومن وہاں رہتا ہے تو تم اسے برباد کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا
اس میں تو لوط موجود ہیں۔ فرشتوں نے کہا ہمیں معلوم ہے وہ کون لوگ ہیں۔ لوط علیہ السلام اور ان کی اہل کو ہم نجات دیں گے سوائے ان کی عورت کے، وہ قوم کے ساتھ عذاب میں مبتلا ہو جائے گی۔ فرشتوں کا لوط علیہ السلام کے پاس آنا۔ جب لوط علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے آئے، اسے ان کا غم ہوا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا اور بولا یہ بڑی سختی کا دن ہے، اور اس کے پاس اس کی قوم دوڑتی ہوئی آئی اور انہیں پہلے ہی برے کاموں کی عادت پڑی ہوئی تھی۔ کہا اے قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے ستھری ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں؟ بولے تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں، اور تم ضرور جانتے ہو جو ہماری خواہش ہے۔ بولے اے کاش مجھے تمہارے مقابل زور ہوتا یا کوئی مضبوط پائے کی پناہ لیتا۔ یعنی قوم کو جب پتا چلا کہ لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت نوجوان بطور مہمان آئے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے برے ارادے اور شدید جذبات لیے بھاگتے ہوئے آ گئے۔ ان کو خبر دینے والی بھی لوط علیہ السلام کی زوجہ واحلہ ہی تھی۔ یہ بھی خیال رہے کہ وہ قوم اس بدفعلی یعنی لواطت کا ارتکاب کوئی چھپ کر نہ کرتی، بلکہ وہ لوگ ظاہر طور پر اس برائی کے مرتکب ہوتے۔ اس لیے لوط علیہ السلام نے کہا کیا تم میں سے کوئی نیک چلن والا نہیں؟ آپ نے ان کو بڑے پیارے انداز پر نصیحت فرمائی۔ یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں جو تمہاری بیویاں ہیں، تم ان کے حقوق پامال کر رہے ہو، حقوق زوجیت ادا نہیں کر رہے، نوجوانوں کی طرف تمہارا میلان، بدفعلی کا ارتکاب تمہاری بد چلنی کا ذریعہ ہے۔ اپنی بیویوں کی طرف میلان کرو تاکہ ان کے حقوق بھی ادا ہو جائیں، تم بھی نیک ہو جاؤ۔ یہ میرے مہمان ہیں، ان سے کوئی برائی کے مرتکب ہو کر مجھے رسوا نہ کرو۔ اگر میرے پاس کوئی طاقت ہوتی میں تمہیں مار مار کر بھگا دیتا، اگر میرے پاس کوئی مضبوط قلعہ یا پناہ ہوتی تو مہمانوں کو وہاں لے جاتا۔ پناہ طلب کرنے کا مطلب، لوط علیہ السلام نے کہا یا کسی مضبوط پائے کی پناہ لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے، آپ کسی مضبوط پائے کی پناہ لینا چاہتے تھے۔ بظاہر یہاں وہم ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام نے یہ کیوں کہا۔ معاذ اللہ، آپ نے بے صبری کا مظاہرہ کیا۔ اس کا جواب ذکر کرتے ہوئے ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا انسان کی جبلیت بشری کا تقاضا ہے وہ بعض امور ضروریہ اپنے قوی قبیلہ سے امداد طلب کرتا ہے۔ یہ انبیاء اکرام کی شان کے مخالف نہیں، بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء اکرام نے بھی اپنے قبائل کے کئی افراد سے مدد طلب کی۔ اس میں اللہ کی طرف سے کوئی مناہی نہیں پائی گئی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ مزید اس کے آگے ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے اور لوط علیہ السلام کی سوانح اور ان کی قوم کے عذاب کے واقعات کل کے درس میں مکمل ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔